معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ لاڈلے نے جنرل سرفراز احمد کی شہادت کی آڑ میں سوشل میڈیا کے ذریعے گندی سیاست کھیلی اور اپنے کچھ سابق وزراء کے مشورے سے فوج میں پھوٹ ڈلوانے کی خاطر شہباز گل کے ذریعے منصوبہ بندی سے فوج کے نچلے رینک کے افسران کو اپنی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی ناکام کوشش کی۔ چنانچہ نیوٹرل کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنی نیوٹرلٹی ختم کر دی، لیکن عمران کے لیے نہیں بلکہ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان بڑے چالاک اور شاطر شخص ہیں، کیونکہ وہ مکاولی کے پیروکار ہیں، جبکہ نیوٹرل طاقتور اور منظم ہونے کے باوجود سیاست، صحافت اور سفارت کے چالوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ تینوں گرے ایریاز کے شعبے ہیں اور یہاں کوئی بات بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، جبکہ نیوٹرلز کی تربیت بلیک اینڈ وائٹ میں کی جاتی ہے، ان کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، لیکن بلیک اینڈ وائٹ انداز میں سوچتے ہیں۔ ڈسپلن فورس ہونے کی وجہ سے وہ رائے پہلے بناتے ہیں اور پھر لکھتے پڑھتے وقت بھی اپنی رائے کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں، نہ کہ دلائل سن کر رائے قائم کر لیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ نیوٹرلز کے سامنے خود کو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایک متبادل فورس کے طور پر پیش کیا جو پاکستان کو کرپشن سے پاک کر دے گی، دو خاندانوں کی سیاسی اجارہ داری ختم اور عالمی برادری کو بھی پاکستان کے قدموں میں لا بٹھائے گی۔ چنانچہ 2010 سے نیوٹرل عمران خان کی محبت اور زرداری اور نواز شریف کی مخالفت میں غیر جانبدار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی اور عمران کو لیڈر بنانے کے لیے غیر آئینی کردار بھی ادا کیا۔ پہلے آصف زرداری کو ملک دشمن ثابت کیا گیا اور اس عمل میں نواز شریف کو استعمال کیا گیا، اور پھر نواز شریف کی باری آئی تو اس میں پیپلز پارٹی کو استعمال کیا گیا۔ جنرل ظہیر الاسلام نے طاہر القادری کو ساتھ ملا کر عمران سے ان کے خلاف دھرنے دلوائے۔ گزشتہ برسوں میں نیوٹرلز نے عمران کے ہر گناہ سے صرف نگاہ کیا اور ان کو سزا سے بھی بچائے رکھا، جبکہ ان کے سیاسی مخالفین کے ہر گناہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا تاکہ عمران خان کے حق میں لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے میڈیا کو بھی پوری طرح استعمال کیا گیا۔ عدلیہ کے وقار کو داؤ پر لگا کر اس سے نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف فیصلے کروائے گئے، جبکہ دوسری طرف عمران خان کو جسٹس ثاقب نثار سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا گیا، جو اب جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ میں نے 2013 میں پہلی مرتبہ عمران کو لاڈلے کا خطاب دیا تھا، لیکن یہ توقع مجھے بھی نہیں تھی کہ وہ اس قدر لاڈلے بن جائیں گے کہ ان کی پارٹی فنڈنگ کیس کے فیصلے کو برسوں تک لٹکا دیا جائے گا۔ ان کے سول نافرمانی کے اعلانات اور پی ٹی وی پر حملے تک کے جرائم سے چشم پوشی اختیار کی جائے گی اور ان کی کابینہ میں مغربی ایجنٹوں کو برداشت کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران کو اقتدار میں لانے کی خاطر تو دشمنیاں مول لی ہیں، لیکن وزیر اعظم بنوانے کے بعد بھی نیوٹرلز نے اس کے وہ نخرے اور لاڈ اٹھائے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یوں لاڈلے اور لاڈلے کے لاڈلوں شہباز گل، شبلی فراز، فواد چودھری، فیصل جاوید، اعظم خان اور دیگر کے نخرے بھی حد سے بڑھنے لگے۔ اس دوران پی ٹی آئی نے کرپشن کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پی ٹی آئی نے نااہلی کے نئے ریکارڈ بناتے ہوئے ایم ایم اے کو بھی مات دی اور نیوٹرلز کے ساتھ چھیڑخانی میں مسلم لیگ نون کو مات دی۔ نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے بنی گالہ میں جادو ٹونے اور خوابوں سے ہونے لگے اور لاڈلا الٹا نیوٹرلز کے ادارے میں گھس کر اپنی منمانی کرنے لگا۔ دوسری طرف اس نے ملک کی معیشت بھی تباہ کر دی اور اپنی ناقص سفارتکاری سے پاکستان کو ہر دوست ملک سے محروم کر دیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جب عمران خان کی ناکامیوں کی وجہ سے فوج کو گالیاں پڑنے لگیں تو اس کی قیادت نے تنگ آ کر سیاست سے لا تعلق ہونے اور نیوٹرل ہوتے ہوئے خود کو اپنے آئینی کردار تک محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن لاڈلے کو فوج کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے محسنوں سے معافی تلافی کرنے کی بجائے بلیک میلنگ اور دباؤ کا راستہ اختیار کیا۔ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے کا اصل مقصد بھی ریاست اور فوج کو آزمائش سے دوچار کرنا تھا۔ سلیم صافی کے بقول ماضی میں بھی کئی سیاسی جماعتیں اور پی ڈی ایم جیسی تنظیمیں فوج پر تنقید کرتی رہیں، لیکن وہ اسے اس کے آئینی رول تک محدود کرنے کے لیے ہوتی تھیں۔ لیکن عمران کا اصل مطالبہ یہ تھا کہ فوج کی قیادت نیوٹرل بننے کی بجائے مجھے سپورٹ کیوں نہیں کرتی۔
अपने झूठे बयानिए के जोर पर लाडले ने आवाम की एक बड़ी तादाद को ये यकीन दिलवा दिया कि इसे साजिश के तहत हुकूमत से निकाला गया। हालांकि सच यह है कि इसे एक साजिश के तहत इख्तिदार में लाया गया था। साफी का कहना है कि दूसरी तरफ लाडले की ये खुशकिस्मती थी कि इसके मुतबादिल जो हुकूमत आई वो चूचू का मुरब्बा थी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई अपनी बंदर बांट में लगी रहीं। इनकी नफ्सा नफ्सी का ये आलम है कि आज तक सूबों के गवर्नर ही नहीं लगा सकी और ना ही कोई बयानियां बना सकी। शहबाज शरीफ को मौलाना एक तरफ खींचते हैं तो जरदारी साहब दूसरी तरफ, अपनी पार्टी के लोग तीसरी तरफ और ब्यूरोक्रेसी चौथी तरफ, जिस वजह से इनकी कुव्वत फैसला ही मफकूद होती जा रही है। दूसरी तरफ न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हो गए हैं और उनका कहना था कि हुकूमत जाने, इमरान जाने, नैब जाने और अदालत जाने, जबकि हुकूमत इस इंतजार में बैठी थी कि इनके लिए भी इसी तरह मसाइल हल किए जाएंगे जिस तरह लाडले के लिए किए जाते थे। इस सूरत हाल से लाडले को और हौसला मिलता था। अदलिया में इनकी सपोर्ट और इदारों में बाज लाडलों की दर पर्दा हल्लाशेरी से इनका हौसला इतना बड़ा कि जनरल सरफराज अहमद की शहादत की आड़ में सोशल मीडिया के जरिए गंदी सियासत खेली गई और बनी गाला के कुछ साबिक वज़रा के मशवरों से फौज में फूट डालने के लिए शहबाज गिल से मंसूबाबंदी के साथ ऐसा बयान दिलवाया गया कि जिसमें निचले रैंक के लोगों को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने की नापाक कोशिश की गई। चुनाचे न्यूट्रल्स का पैमाना सब्र लबरेज हो गया और उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी खत्म कर दी, लेकिन इमरान के लिए नहीं बल्कि अपने इदारे को बचाने के लिए, जिसका आगाज शहबाज गिल से हो चुका है। अब देखना यह है कि न्यूट्रल्स किस हद तक न्यूट्रल बनते हैं और किस हद तक मुतहर्रिक होते हैं। यह भी देखना होगा कि इनके मुतहर्रिक होने की सूरत में इमरान खान के साथ कौन कौन खड़ा रहता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।